وہ چیز بھی خلاف قانون ہوتی ہے، بات کرتا ہے خلاف قانون، تو جہاں جہاں تک سوشل میڈیا پہنچتا ہے وہاں ہر بندہ اپنے تھانے میں شکایت کر سکتا ہے۔ اسی بنیاد پر اس کے خلاف لاہور میں بھی پرچے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پرچہ بھی ہو، اس کی گرفتاری بھی ہو اور اس کو سزائے موت بھی ہو۔ یہ شخص واجب القتل ہے، امت پر فرض ہے اس کو قتل کرنا۔ حکومت اس کو قتل کرے، حکومت نہیں قتل کرتی تو کوئی غازی اٹھے۔ تو میں نے بار بار کہا تھا کہ منو نہ چھیڑو، منو چھیڑو گے میں تواڈے اینڈلز نو پکڑاں گا، منڈو پھڑاں گا تانوں۔ میں وہ نہیں ہوں کہ جو یہ آپ لوگ تماشے لگاتے ہیں کہ کہیں دھرنا دیا تو دبک کے لوگ پیچھے بیٹھ گئے، نہ میں چلدی پھردی 302 جائے میں ٹھوک دیاں گا جی من جی۔ جس نے بھی میرے اوتے جھوٹا الزام لایا وہ بچے گا نہیں۔ ہم تمہیں چندے بھی دیں، نمازیں بھی تمہارے پیچھے پڑھیں، کوئی مسجد بھی الگ نہ بنائیں، پھر بھی ہم سے تکلیف ہے۔ جس امت کی یہ حالت ہو کہ اس کی اکثریت کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یعنی بریلوی کہتے ہیں، وہاں اتحاد امت کہاں سے ہونا ہے مجھے بتائیں آپ، جب تک کہ ان کی بیماری دور نہ کی جائے۔ اور ادھر سعودیہ دے جڑے وڈے امام جے انہوں نے فتوی دیتے رہے بریلوی پیچھے نماز نہیں ہوتی، دو ایکو جے نے۔ اور الحمدللہ میری نفرت میں اکٹھے ہیں، اور جب میں یہ بات کرتا ہوں کہتے ہیں جی وہ غلام احمد قادیانی بھی یہی کچھ کہندا سی۔ نا سرکار، غلام احمد قادیانی دجال جب یہ کہتا تھا نا تو ساتھ وہ یہ کہتا تھا تم لوگ کافر ہو اور صرف میں مسلمان ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ تم بھی مسلمان ہو، میں بھی مسلمان ہوں، لیکن تم ایک دوسرے کو کافر کہتے ہو، تم قادیانی کے راستے کے اوپر چل رہے ہو۔ حسام الحرمین میں احمد بریلوی نے 4 علماء دیوبند اور 5 غلام احمد قادیانی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا اور کہا کہ ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے اور یہ سب کے سب مرتد ہیں۔ یعنی وہ 4 علماء دیوبند کے کفر میں شک کرنے والے کروڑوں دیوبندیوں کو کافر ڈکلیئر کر گئے، اور آپ کے یہ جو باپا جانی ہے نا، بڑی مسکین سی شکل بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور جن کو ہماری ایجنسیاں کہتی ہیں سب سے پرامن جماعت ہے، ان کے سلیبس میں یہ کتاب ہے، وہ کہتے ہیں میرا مرید ہی وہ ہے جو اس کتاب کے اوپر ایمان لائے۔ ہاں جی لکھا ہے کہ سارے فارغ جے وہابیوں نے لکھا ہے چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ، یہ شیطان لعین ابلیس کے پیروکار ہیں، جس طرح روافض شیطان اطاق کے پیروکار ہیں۔ پھر اس کے جواب میں جب المحند علی المفند لکھی نا علماء دیوبند نے، انہوں نے جناب پھر پھٹے چکے، انہوں نے کتاب کا نام رکھا کہ المحند ہند کی تلوار علی المفند، ایک پاگل سٹھائے ہوئے بابے کے اوپر۔ بابا کنوں کیا؟ احمد بریلوی نو، اور کہا کہ یہ اور اس کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوئے ہیں، جس طرح کے شیاطین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء کے اوپر۔ تو کو 14ویں صدی دے مولویاں نو انہوں نے نبیاں دی جگہ رکھا جائے، اور رضی اللہ عنہم، اور مخالفین کو شیاطین۔ ظاہر ہے کہ انبیاء کے اوپر تو کافر شیاطین چڑھنے کی کوشش کرتے تھے نا، مسلمان شیاطین تو نہیں چڑھتے تھے، تکفیر کر دی۔ اور اسی المحند میں آگے جا کے لکھا ہے کہ محمد بن عبد الوہاب اور ان کی پوری جماعت جو ہے نا یہ ایک خوارج کی جماعت ہے، وہابیوں نے فارغ کرتا انہوں نے، اہل حدیثاں نے۔ کام ختم۔ پھر جو اعلیٰ حضرت نے ماشاء اللہ تعالی اپنے علمی موتی چاڑے نے نا احکام شریعت کے اندر، احکام شریعت میں اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ یہ جو وہابی ہیں دیوبندی اور اہل حدیث اور شیعہ اور قادیانی سارے نے اکٹھا لکھا، ان کی قربانی جو یہ ذبیحہ کرتے ہیں وہ حلال ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ وہابی ہوں، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ اور قادیانی کافروں کو ساتھ ذکر کیا، کہا یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں ذبیحہ مردار رہے گا، اور یہ سب کے سب مرتد ہیں، یعنی واجب القتل، نعوذ باللہ۔ البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے، یعنی اعلیٰ حضرت وہابیوں کو، دیوبندیوں کو، اہل حدیث کو، شیعہ کو قادیانیوں کی طرح مانتے تھے اور یہود و نصارہ سے بدتر سمجھتے تھے۔ پھر
ملفوظات اعلی حضرت کی پہلی جلد میں جو ان کے اپنے بیٹے نے جمع کی اور وہ ساری انہوں نے خود پڑھی ہوئی ہے, اس سے بھاگ بھی نہیں سکتے. اعلی حضرت نے اس کے اینڈ پہ ایک ربائی لکھی ہے, وہ ہم ساتھ اٹیچ کریں گے اسی کے اندر, کہ بڑا چنگا کام کیتا ہے میرے پتر نے. اس میں ان سے سوال ہوا کہ یہ بتائیں کہ یہ جو وہابی ہیں ان کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اور وہابی اعلی حضرت کہتے ہیں دیوبند اور اہل حدیث کو. تو انہوں نے جواب میں کہا کہ کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے. سیدھا کافر لفظ, ایک کہنا نہیں کافر لفظ دکھاؤ, اے لگے جی. پوچھا ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ان کی نہ نماز ہے نہ جماعت ہے. وہ کہتے ہیں نہ دی اپنی نہیں ہوندی, آپ نے کیوں ان کے پیچھے پڑھنی ہے؟ اور پوچھا گیا پھر تیسرا سوال کہ اذان کا جواب دے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا اذان بھی ان کی نماز کی طرف باطل ہے. ظاہر ہے جن کی نماز ہی نہیں ہو رہی ان کی اذان کیا. البتہ جب اللہ کا نام آ جائے تو آپ عز و جل اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیں تو بس یہ کر لیں, باقی کچھ بھی نہیں. اندازہ کریں یہ ان لوگوں کا سٹیٹس ہے جو ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کرتے ہیں اور چڑھ دوڑے ہیں میرے اوپر. میں پہلے کہ میرے اللہ آئیو, میں اللہ کے ہاتھ پڑا چڑھنی ہے نا تہاڈی عزتاں. یہ پھرا جناب انہوں نے نکالا ہے سوشل میڈیا کے اوپر, پھرایا ہے انہوں نے کلرڈ کاپی, اور وہی پرانی باتیں جن کے میں کافی دفعہ جواب دے چکا ہوں. آپ کو پتہ ہے 2 سال پہلے علماء دیوبند نے دیوبند انڈیا سے ایک فتویٰ نکالا تھا. اس لیے نکالا ہے کہ دیوبند جو شہر ہے نا اس میں سینکڑوں اس وقت دیوبندی ہیں جو ہمارے سٹوڈنٹس بن چکے ہیں الحمدللہ. تو پیڑ تو ہے ان کو. اور انہوں نے وہ اعتراضات, میں نے وہ تسلی بخش جواب دیا تھا 1.5-2 گھنٹے میں, ایک ریفرنس لگا کے. جسے شوق ہے وہ دیکھ سکتا ہے. وہی باتیں انہوں نے بار بار ریپیٹ کی ہیں اور آؤٹ آف کانٹیکسٹ میرے کلپ کاٹتے ہیں. مجھے بتائیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلپ اگر آپ قرآن سے بھی کاٹیں نا تو کفریات بن جائیں گی.